بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آج کل کہ کتابی مسلم بنو، میں کتابی مسلم ہوں، میں بابوں کو ماننے والا مسلم نہیں ہوں، یہ نعرہ لگا رہے ہیں بہت سے لوگ۔ ان سے سوال یہ ہے کہ کتاب تو شروع سے تھے ہی نہیں، صحابہ کرام کون سے مسلم تھے؟ صحابہ کرام کون سے مسلم تھے؟ کتابی مسلم تھے، کتاب تو تھی ہی نہیں۔ اور جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب تو عکس ہے، اصل قرآن تو حضور کے سینے پہ تھا، تو کتابی مسلم کا نام کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ کتابی مسلم کا نام نہ دو اس کو، کتاب کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی رد و بدل کر سکتا ہے۔ اگر دینا ہے کوئی نام مسلمان کو تو دو مصطفی مسلم، کہ مصطفیٰ کے سینے سے جڑا ہے یہ مسلم، کیونکہ وہیں سے تو آیا ہے قرآن۔ اب میں تم سے پوچھ لوں نا، قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کتنے مسلمان ہو تم، کتنے فرقے والے ہو جو تم نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ شیعہ سے پوچھیں، ہاں جی قرآن مجید کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، کیا کوششیں کرتے ہیں آپ نفس کو پاک کرنے کی؟ ہاں جی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یار نماز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے نفس کو پاک کرنے کی۔ دیوبندی سے پوچھیں اللہ ایک ہے، توحید، او بھائی وہ تو سب کو معلوم ہے اللہ ایک ہے، یہ جو اندر کنجر بٹھا رکھا ہے تو نے کتا، اس کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے بھائی، دین کو تباہ اور برباد کر دی۔ کہاں ہے تمہارے پاس وہ تعلیم نفس کو پاک کرنے والی؟ پھر قرآن میں لکھا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا۔ بتائیے شیعہ سے پوچھیں، ہاں جی قلب سلیم کی تقدوں میں لگے ہوئے ہو، وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں۔ اور قرآن کے حافظ، بڑے 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 عالم، اتنے بڑے بڑے عالم جن کو ایران سے اتنا فنڈ ملتا ہے، لاہور میں بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں دھڑلے کے ساتھ، قلب سلیم کا نہیں پتا۔ بڑے کسی بھی مولانا کے پاس چلے جائیں، سلیبریٹی مولانا کے پاس چلے جائیں، شیخ الاسلام کے پاس چلے جائیں، جی قلب سلیم حاصل کرنا ہے، ہوائیاں اڑ جائیں گی چہرے پر، اور ہیں وہ قرآن کے عالم۔ ابے گھن چکر چغت، جب قرآن کا علم تجھے سمجھ میں نہیں آیا تو علم لدنی کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ اور پھر دیکھیے قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے، لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ تو جب نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے تو آپ نفس امارہ کو پاک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف نہی المنکر، یہ دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم اگر ان سے یہ پوچھیں کہ آپ امر بالمعروف اور نہی المنکر کا کام کر رہے ہیں، کیا آپ نے اپنا نفس پاک کر لیا ہے؟ کیونکہ وہ تو برائی کا امر کر رہا ہے۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہی المنکر کا پہلا سبق آپ اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو دیں اور پھر بتائیں کہ کتنی بات سنتا ہے آپ کی؟ وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کی جو دعوت ہے سب سے پہلے آپ اپنے نفس کو دیں، پھر بتائیں کہ کتنا عمل کرتا ہے آپ کی نصیحت پر آپ کا اپنا نفس۔ پڑوسی کو تو چھوڑ دیں کہ اس کو 10 دفعہ دعوت دی، وہ مسجد میں آیا نہیں لیکچر سننے، آپ اپنے نفس کو پہلے دعوت دیں، پھر بتائیے کہ کیا کہتا ہے وہ۔ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب جب یہ چیزیں آپ کو قرآن کی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے قرآن کہاں پکڑا ہوا ہے؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے قرآن مجید کو پکڑا ہوا ہے۔ کہاں پکڑا ہوا بھائی؟ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بس ہاتھ ہی میں ہے وہ، یا بغل میں ہے۔ ایک سوال ہے، قرآن محمد رسول اللہ کے قلب میں ہے، کیا میرے اور آپ کے لیے سنت نہیں ہے یہ کہ ہمارے بھی قلب میں قرآن ہو؟
آپ تو اسی سنت کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، آپ تو حلوے کی سنت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کو اپنے قلب میں اتارنے والی سنت پر عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ سنتوں کے اجتماع میں بھی یہ بات نہیں ہو رہی اس سنت کی۔ کون سی سنتیں رہ گئی ہیں آج؟ پگڑی باندھنے والی سنت، لمبی داڑھی کرنے والی سنت، 4 شادی کرنے والی، حلوہ کھانے والی، یہ سنتیں رہ گئی ہیں سنت کے اجتماعوں میں۔ ارے بھائی کوئی ایسا بھی شیخ طریقت ملے جو ہمیں اس سنت کو بھی جو ہے ہمارے اندر اتار دے کہ مصطفیٰ کے قلب میں قرآن تھا، ہم اپنے قلب میں قرآن اتار کر اس سنت مصطفی پر عمل پیرا کیسے ہوں۔ اور یہ ایک اکیلی واحد سنت ایسی ہے قلب میں قرآن اتارنے والی کہ اگر اس سنت پر عمل ہو جائے تو انسان کا مقدر ہی سنور جائے، پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کہنے کو تو کہہ رہے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل ہی مدینہ ہے، تو پھر مدینے کیوں جا رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے تھے نا تم۔ جن کا مدینہ بن گیا ہے دل، وہ مدینے جاتے ہی نہیں ہیں۔ جن کے دل پر کعبہ بس گیا تھا وہ کعبے کہاں گئے؟ انہوں نے پتا کیا کہا؟ کعبے والے وہ جاندے جڑے ہوندے کم دے چوچی، کہ کعبہ وہ جاتے ہیں جو کام چور ہوتے ہیں، جن سے محنت نہیں ہوتی کہ اپنے اس دل کو کعبہ بنا لیں، کیونکہ اس میں محنت زیادہ لگتی ہے نا۔ وہ جو ادھر کعبہ ہے مکے میں، ادھر جانا تو بڑا آسان ہے، حرام کمایا تو 2-4 مہینے ٹکٹ لیا چلے گئے عمرے کا ویزا لگا کے، سو ایزی۔ اور یہ جو اندر دل ہے اس کو کعبہ بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے، دل میں اللہ کا ذکر بسانا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، وہ بڑی مشکلوں سے جا کے پھر دل کے اوپر کعبہ بستا ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو علم لدنی جو ہے یہ وقتاً فوقتاً آتا رہا ہے، دین قائم ہو گیا، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، ولی آ گئے، انہوں نے قرآن کی جو تعلیمات ہے باطنی اس کے حساب سے لوگوں کو لگایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ولیوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ جب ولیوں کے بس کی بات نہیں رہی، تھے ازلی مومن لیکن ولیوں کے بس کی بات نہیں تھی ان کو ہدایت دینا، کیونکہ گناہ زیادہ تھے ان کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم لدنی اتارا کہ چلو جی اب یہ جو ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا، تو انگلی کو تھوڑا سا ٹیڑھی کر کے نکال لو۔ انہوں نے پھر کہا کہ چلو بھائی ناچو، انہوں نے نہیں کہا کہ پڑھو بھائی الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ بہت پڑھایا ہے، سب نکمے کے نکمے ہیں ابھی تک، یہ تلاوتیں بہت کرا لی ہیں، روزے بھی بہت رکھا ہے، نمازیں بھی بڑے پڑھ رہے ہیں، یہ اس کے باوجود کنجر کے کنجر ہیں۔ اب کچھ اور، تو پھر علم لدنی آیا تھوڑا تھوڑا، پھر جب وہ آ گیا علم لدنی تو پھر کیا ہوا؟ بلا نچیا، خوب نچیا، نچ نچ کے یار منا لے، پاویں کنجری بننا پہ جاوے۔ بلا نچیا، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ بلا نچیا دل دیاں تڑکنا ابریاں، پھر انہوں نے نال اللہ اللہ ملایا تو رب بھی راضی ہو گیا نا۔ یہ علم لدنی تھا۔ کسی نے کہا دیواریں چنواؤ، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے دیواریں چنواؤ؟ لکھا ہے قرآن میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دیواریں چنوائیں؟ یہی تم بھی کہتے ہو کہ یہ کون سی بات کر رہے ہو تم، یہ تو بدعت ہے۔ کہاں ہے حدیث میں؟ دکھاؤ۔ ناچنا گانا نہیں ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے تبھی تو ناچ رہے ہیں۔ نچ نچ کے یار منا لے، تو کوئی ناچا، کسی نے دھمال کیا، کسی نے دیواریں جو ہے چنوائیں، اور پھر سرکار گوھر شاہی آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی کام کیا، نہ نچایا نہ دیواریں چنوائیں، انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ذکر دو لوگوں کو،
تم لوگوں کو ذکر قلب میں لگاؤ. جو کیفیت ناچنے سے ہوتی تھی، دیواروں کو بنانے سے ہوتی تھی، وہ کیفیت اس مشن کو پھیلانے سے زیادہ ہوگی. وہ کیسے؟ جب یہ مشن لے کے لوگوں کے پاس میرے جاؤ گے تو 10 میں سے 9 آدمی لان تان کریں گے تو تیرا نفس پاک ہوگا. 10 میں سے 9 آدمی لان تان کریں گے اور ایک آدمی تک پھر جب آخری پہنچے گا تو وہ ذکر قلب حاصل کرے گا، اس سے تیری ترقی ہوگی. یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اسپیشل انسٹرکشنز اور طریقہ ہے. علم لدنی یہ ہے کہ جو کسی کتاب میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے. جس کے پاس علم لدنی ہے ولی کے پاس، تو وہ تجھ بتائے گا نہیں کہ کون سا علم استعمال کر رہا ہے، بس تجھے کہہ دے گا اچھا تو ایسا کر، تو یہاں بیٹھ جا، پانی پلایا کر سب کو. علم لدنی کیا؟ علم لدنی ہے پھر اس میں پانی پلانے میں، تو پانی پلاتا رہے. اچھا اب جب تو پانی پلائے گا تو تجھے وسوسے آئیں گے کہ یار پانی پلانے سے رب کہاں ملا ہے، تو پھر تجھے ہم پر بھروسہ کرنا پڑے گا. نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ملے گا. تو اس سے تیرا یقین مضبوط ہو جائے گا، تیرا یقین ان پر قائم ہو جائے گا، ایمان اس ذات پر قائم ہو جائے گا. صحیح ہے؟ اور پھر وہ اچانک اپنی نظروں سے اس میں اللہ تیرے دل میں گھسا دیں گے، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اگر تیرے دل میں اور روحوں میں طاقت نہ ہوئی ذکر اللہ کرنے کی تو ذکر میں بھی نہیں لگائیں گے. ہاں، وہ دیکھ کے ان کو منور کر دیں گے. جب وہ منور ہو جائیں گے تو خود ہی اللہ اللہ کریں گے نا. تم بھی صحیح کہتے ہو کہ بھائی نہ نبی کا وسیلہ، نہ اس نے کلمہ پڑھا. وہ طریقہ ویسا ہی ہے، اس کے اندر کلمہ پڑھنا ہے، لیکن تم تو یہ بھی بھول گئے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور کیا کرنا ہوتا ہے. ابھی تک کلمہ ہی پڑھ رہے ہو، روزانہ کافر سے مسلمان ہو رہے ہو، ابھی تک کلمہ پڑھ رہے ہو. یعنی 14 صدی پہلے بھی زبان سے پڑھا تھا، آج بھی زبان سے پڑھ رہے ہو. اور اس میں کوئی فرقہ واریت میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی کون حق پر ہے، سب عقل سے پیدل ہیں. شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی سب فارغ ہیں. کیوں فارغ ہیں؟ کسی کو دل کا راستہ ہی نہیں پتا ہے. ان کی بکواس بھی زبانی کلامی ہے، ان کی بکواس بھی زبانی کلامی ہے. جو عمر کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی زبانی، جو حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی زبانی، جو یزید کو جنتیں کہہ رہے ہیں ان کی عبادتیں بھی زبانی، جو مولا علی کو خدا مان رہے ہیں ان کی زبانی. ہم بھی ہیں بے سہارا، تم بھی ہو بے سہارا، پھٹے منہ تمہارا، پھٹے منہ ہمارا. یہ حال ہے. سب کچھ قرآن میں لکھا ہے کہ نفس کو پاک کرنا ہے، قلب کو پاک کرنا ہے، لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کے. پتہ ہی نہیں ہے نفس کو کیسے پاک کریں گے. پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، روزے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ کیا ہوتا ہے. پھر تراویح بھی پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تراویح کیا ہوتی ہے، تراویح کا مطلب کیا ہے، تراویح کا فائدہ کیا ہے. رمضان کے مہینے میں بس یہ کرتے ہیں لوگ کہ یار کوئی ایسی چیز بتاؤ سحری میں کھانے والی جس سے پیاس نہ لگے. ایسا کوئی آئٹم لے کے آؤ، کوئی ایسی چیز کھاؤ، کوئی دہی وغیرہ کھا لو، پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے. ان چکروں میں رہتے ہیں. اور روزہ افطار ہونے سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے سارا کھانا ٹیبل پر سجا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. معلوم ہی نہیں لوگوں کو روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے. فطرانہ عید کے دن پتہ ہی نہیں فطرانہ کیوں دے رہے ہیں. اور عید کا نام جو ہے وہ ہے عید الفطر. فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی روزے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو فطرانہ اس کمی کو دور کر دیتا ہے. روزے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تراویحوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، رہ جاتی ہے نا، انسان بشر ہے، خطا کا پتلا ہے. تو وہ جو ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے کہ بھئی یہ فارغ ہو جائیں پہلے روزوں سے، تو پھر ہی تو عید ہوگی نا. تو فطرانہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کے پورے رمضان کے مہینے کے روزوں کو پاک کرتا ہے. فطرانہ اتنا ضروری ہے. اچھا صرف دینا ضروری نہیں ہے فطرانہ، یہ بھی ضروری ہے کہ کس کو دینا چاہیے.
ضرورت مند کو، غریب غربا کو، اگر آپ اٹھا کے وہی پیسہ مسجد میں ڈال دیں گے تو ختم ہو گیا۔ اب مذہب میں دو چیزیں ہیں مذہب میں، ایک تو مذہب کی اصلی صورت موجود رہنی چاہیے، دوسرا اس کے جو علماء ہیں وہ صحیح رہنے چاہیے۔ مذہب صحیح ہے اور علماء خراب ہیں تو بھی آپ کا دین بگڑ گیا۔ اچھا، اور اگر مذہب ہی بگڑ گیا ہو تو پھر علماء کیسے سدھرے ہوئے ہوں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا دین بگڑا ہے یا نہیں بگڑا ہے۔ ہمیں مولویوں نے یہ جھانسا دیا ہوا ہے کہ ہمارا دین کبھی نہیں بگڑے گا، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ ہمارا دین بگڑ چکا ہے۔ کیسے؟ کیا دین کی ایسی کوئی صورت ہے جس کے اوپر کسی فرقے کی چھاپ نہ لگی ہو؟ یا تو بریلوی ہے، یا دیوبندی ہے، یا وہابی ہے، یا سلفی ہے، اہل حدیث ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، یہ سب جو ہے فرقے واریت کے نشان ہیں۔ ان میں سے دین کون سا صحیح ہے، کون سا مذہب صحیح ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بھائی ان کا فرقہ صحیح ہے، لیکن یہ بات سب کہہ رہے ہیں، اب کس کی مانے؟ اب حدیثوں کی طرف آ جائیں۔ میں یہ ان لوگوں کو سنا رہا ہوں باتیں جو آج نعرہ لگا رہے ہیں علم کتابی کا، میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ باتیں۔ میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں اس محاذ پر کھڑا ہوں بغیر علم کے کتابی، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا، سکھلائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی۔ اگر تو کتابی مسلم بنا رہا ہے لوگوں کو، علامہ اقبال کو مت پڑھنا، آج سے اٹھا کے پھینک دو علامہ اقبال کی باتوں کو۔ پھر مولانا روم کو بھی نہ پڑھنا۔ مولانا روم نے کیا کہا ہے؟ دیں مجو اندر کتب او بے خبر۔ مولانا روم نے فرمایا ہے کہ اے بے خبر شخص، دین کتابوں میں نہیں ہے۔ دیں مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دیں از نظر۔ علم و حکمت از کتب، علم اور حکمت جو ہے وہ کتابوں سے مل جائے گی، لیکن دین نظروں سے عطا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، کتابوں کی باتیں، چلو سب سے پہلے حدیث کی بات کرتے ہیں۔ شیعہ کی حدیث الگ، بریلوی کی حدیث الگ، وہابی کی حدیث الگ۔ جو وہابی ہے وہ اپنے نزدیک جن کو معتبر حدیث سمجھتا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے، جو شیعہ ہے وہ اپنے فرقے کے مطابق جن احادیث کو وہ معتبر سمجھتا ہے وہ اس کے ذریعے چل رہا ہے، جو بریلوی ہے وہ اپنے مکتب فکر کے مستند احادیث کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن تم نے تو حدیثوں کو بانٹ دیا ہے نا۔ کیا وجہ ہے کہ جو بریلویوں کے نزدیک حدیث مستند ہے وہ وہابیوں کے نزدیک نہیں ہے؟ اور کیا وجہ ہے جو شیعہ کے نزدیک مستند ہے وہ نہ سنیوں کے نزدیک ہے نہ دیوبندیوں کے لیے نزدیک ہے؟ کتابی علم تو تم نے بانٹ کے رکھ دیا ہے، اب تم کتابی علم کی بات کر رہے ہو۔ پہلے یہ فیصلہ تو کر لو کہ کون سی حدیثیں مستند ہیں، شیعوں کی احادیث کتب مستند ہیں یا بریلویوں کی یا دیوبندیوں کی؟ کس کی ہیں؟ کس کے اوپر فالو کریں؟ کس کو؟ جس کو ایک فرقہ کہتا ہے مستند ہے، وہ دوسرا فرقہ کہتا ہے جی بالکل ضعیف ہے، اور تیسرا فرقہ کہتا ہے ضعیف بالکل موضوع ہے۔ حدیث مرفوعہ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس کا اسٹینڈرڈ بھی اپنے نزدیک بنایا ہوا ہے کہ حدیث مرفوعہ اس کو کہیں گے، تیرا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے۔ کتابی علم کی بات کر رہا ہے، علم کتابی، کتابی مسلم۔ اور پھر ہم مناظرے کی تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، بحث و مباحثے کی تو بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں، خواہ وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، طاہر القادری ہو یا کوئی اور ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ جلاؤ، ہم بھی کودیں گے تم بھی کودو۔ یہ آگ جلانا کون سی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں اتحیات میں، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، حج کرنے کو جاتے ہیں نا،
وہ ساری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی سنتیں ہیں جو ہمارے لیے عبادت ہے، یہ بھی انہی کی سنت ہے۔ آگ میں کودنا، آ جاؤ، جو خلیل اللہ ہوگا وہ واپس آ جائے گا۔ آگ میں کودتے ہیں، بحث مباحثے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوچھو کیوں نہیں پڑتا؟ کہ مولویوں کی عادت ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو کہہ دیں کہ جی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، اس کو تو مانتے ہی نہیں ہم۔ گمراہی مت پھیلاؤ، کتابی مسلم نہ بناؤ، نوری مسلم بناؤ، مصطفی مسلم بناؤ، جن کے سینے مصطفیٰ کے سینے سے جڑے ہوں ایسے مسلم بناؤ، جن کے سینوں میں نور آ جائے ایسے مسلم بناؤ۔ کتابی مسلم، کتابی مسلم، گمراہی کے نعرے مت لگاؤ، تکبر کو توڑ دو۔ کچھ لوگ اتنے متکبر ہیں کہ جی ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دو چار علماء نے ان کی تعریف کر دی شیعوں نے، تو وہ سمجھتے ہیں جی ہم سے بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ، مجھ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے کیا؟ تب انہوں نے خضر کا پتہ دیا تھا کہ چلے جاؤ تم کو پتہ چل جائے گا علم کیا ہوتا ہے۔ چلے گئے وہ۔ تو جب یہ تمہیں خیال آئے نا کہ تم ناقابل تسخیر بن گئے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی خضر کو بھیجتا ہے۔ وہ جو خضر کو جو بھیجتا ہے، تو خضر کی کوئی بات موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آتی، ہر بات پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور موسیٰ بھی بھول گئے تھے کہ جس کی بات پر اعتراض کر رہا ہوں اس کو اللہ عالم سمجھتا ہے، اس کے پاس اللہ نے بھیجا ہے تو اعتراض نہ کروں میں۔